سر امیر بلاج کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ابھی تک ان کے جو بیک گراؤنڈ پہ یہ جو ہیں قاتل، یہ منظر عام پہ نہیں آ رہے کہ یہ دشمنیوں کی وجہ سے پورا خاندان ہی تباہ ہو کے رہ گیا۔ جو یہ شوٹر تھا جو شخص وہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ وہ تیفی بٹ کا ملازم تھا۔ اور بات جو ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو قاتل تھا نا شوٹر، اس کا جو ویپن تھا وہ بھی موقع سے غائب ہوا ہے۔ نوجوان تھا جو آج کل جیل میں ہی ہے، خرم اجاز، وہ فائرنگ کر دیتا ہے۔ فائرنگ جب کی زد میں آ کے ٹیپو ٹرکوں والا پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دور میں میو اسپتال لایا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ دم توڑ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت ٹیپو ٹرکوں والا کو پر حملہ ہوتا ہے تو وہ جان کی بازی کچھ ہی لمحوں بعد ہار گئے تھے، لیکن ان کی موت کو کافی دیر تک ڈاکٹروں نے ڈکلیئر نہیں تھا کیا۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ ٹیپو ٹرکاں والا، اس کا لگتے جگر امیر بلاج، اس کو شادی کے ایونٹ پہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس قاتل کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کس گینگ سے، کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم پاشا، سینئر اینکر، سینئر تجزیہ کار۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں، کرائم رپورٹر ہیں، یہ اس جو حادثہ ہوا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور باقی ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر امیر بلاج کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ابھی تک ان کے جو بیک گراؤنڈ پہ یہ جو ہیں قاتل، یہ منظر عام پہ نہیں آ رہے۔ دیکھیے ابتدائی طور پہ تفتیش کا عمل تو جاری ہے، لیکن جو اب تک کے جو شواہد اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ اس پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے جو گزشتہ 30 برس سے ٹیپو ٹرکاں والا خاندان اور تیفی بٹ گروپ کے درمیان چل رہی ہے۔ اور اس دشمنی میں امیر بلاج ٹیپو کے والد ٹیپو ٹرکاں والا، ان کے دادا بلا ٹرکاں والا، وہ بھی قتل ہو گئے تھے۔ تو جو ابھی مرحلہ جاری ہے، اب دیکھیں پولیس تفتیش میں کیا چیزیں سامنے لاتی ہے۔ 1994 میں بلا ٹرکاں والا، اس کے بعد 2010 میں ٹیپو ہے، اور 2024 میں اب یہ امیر بلاج ہے۔ اب امیر بلاج کے 2 بیٹے ہیں آگے، وہ بھی کوئی اسی شکار میں ہو جائیں گے یا پھر وہ کوئی، ان کا کیا فیوچر ہے؟ بلاج کے جو بیٹے ہیں 2 معصوم ہیں، چھوٹے ہیں ابھی، اس کے 2 بھائی ہیں ابھی، ان میں ایک بھائی جو مدعی بھی بنا ہے اس مقدمہ میں اور وہ غالباً خود وکیل ہے۔ تو ایک مطلب افسوسناک امر ہے کہ یہ دشمنیوں کی وجہ سے پورا خاندان ہی تباہ ہو کے رہ گیا۔ تو میں تو اکثر یہ بات کرتا آتا ہوں کہ جو پرانی خاندانی دشمنیاں جو شہر لاہور میں چل رہی ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، صلح کی طرف جانا چاہیے۔ اور یہ دونوں خاندان بھی صلح کی طرف تقریباً چلے گئے ہوئے تھے، اور ان کے جو مشترکہ دوست تھے انہوں نے کافی اس حوالے سے ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل کے بعد اس چیز کی کوشش کی تھی کہ یہ صلح ہو جائے دونوں میں، اور اس میں خاصی حد تک انہیں کامیابی بھی مل گئی تھی۔ اور جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق جو بلاج ٹیپو کی فیملی تھی وہ سب ایگری تھے اس بات پہ کہ اب ان دشمنیوں کو ختم کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری اگلی نسل ہے وہ اس سے بچ سکے۔ لیکن بدقسمتی سے اس دوران ہی بلاج نے 2016 میں ایک رات اچانک گوال منڈی میں گوگی بٹ اور نصیر آباد گلبرگ میں تیفی بٹ کے گھر پہ ہوائی فائرنگ کر دی تھی۔ وہ پہلے تو پتہ نہیں لگا یہ فائرنگ کی کس نے ہے، اور جو مقدمات درج ہوئے تھے تھانہ گوال منڈی میں اور تھانہ نصیر آباد میں، اس میں یہی تھا کہ کوئی نامعلوم افراد فائرنگ کر گئے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ لگا کہ اس فائرنگ میں بلاج ٹیپو ملوث ہے۔ اگر پولیس میرٹ پہ تفتیش کرتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پولیس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہو سکتی ہے۔ اگر پولیس میرٹ پہ چلے، پوری دیانتداری کے ساتھ چلے، تو وہ اصل قاتلوں تک پہنچ جائے گی۔ فی الوقت تو ظاہر ہے ایک پرانی دشمنی تھی، تو انہوں نے مقدمہ جو درج کروایا اس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو نامزد کیا۔ اس میں اطلاعات جو اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ تیفی بٹ دبئی فرار ہے، اور جو ملازم اس کا تھا، جو یہ شوٹر تھا، جو شخص، وہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ وہ تیفی بٹ کا ملازم تھا۔ وہ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب اس کی بیوی، اس شوٹر مظفر حسین جو شیخو پورے کا رہائشی تھا، اس کی بیوی، تیسری بیوی
اس نے تقریباً 4 شادیاں کی ہیں. اس کی تیسری بیوی جب لاش لینے گئی ہے اپنے ہسبینڈ کی تو وہاں پولیس نے اس کو بھی حراست میں لے لیا. اس سے پہلے تک پولیس کو کوئی معلومات نہیں تھی مل رہی کہ یہ مظفر کون ہے. ایون اس کی جب شناخت بھی نادرا کی مدد سے لی گئی تھی جہاں سے اس کا پھر سارا ڈیٹا نکلا تھا. یہ ایک حساس ادارے کا ریٹائرڈ ملازم تھا. اور اب اس کی بیوی نے جو انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ کئی برس سے وہ تیفی بٹ کے گھر پہ ملازمت کر رہا تھا, اس کا خاص ملازم تھا. اب دیکھیں اس میں اب اگلی امپرومنٹ کیا ہوتی ہے. ابھی تک کی تو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. ان کا ملازم تھا تو مطلب کس کو کیا, اس پہ کتنے کروڑ اس کو رقم ملی ہے, ویپن کس نے مطلب کہ سارا اس کو پرووائڈ کیا ہے؟ کروڑوں کی شوٹرز کو کروڑوں کی رقم نہیں ملتی ہوتی. کروڑوں کی نہیں رقم؟ نہیں, کروڑوں کی رقمیں شوٹرز کو نہیں دیتی. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں, انڈر ورلڈ میں یہ چیز چلتی ہے. اور کچھ عرصہ سے پولیس کافی متحرک تھی, خصوصاً CIA لاہور نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑے شوٹرز کو کا کلا کرما کیا, پولیس مقابلوں میں انہیں پار بھی کیا. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں جو انڈر ورلڈ کی دنیا سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور وہ اس کا نفع نقصان نہیں سوچتے. وہ جو بڑے ڈان ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ پھر چلتے ہیں, ان کے کہنے پہ کام کرتے ہیں اور اس کا کوئی اتنا زیادہ ان کو معاوضہ بھی نہیں ملتا. اکثر شوٹر جب پکڑے جاتے ہیں تو دوران تفتیش انکشاف ہوتا ہے کہ وہ چند ہزاروں یا چند لاکھوں روپے کے عوض انہوں نے کسی کی جان لے لی. تو اس میں میرے سامنے آج تک یا جو میری سروس ہے کرائم کے حوالے سے جو انویسٹیگیٹنگ سٹوریز کی ہیں اس میں کبھی یہ چیز آج تک نہیں سامنے آئی کہ کسی شوٹر نے کروڑوں روپیہ لیا ہو. ایسی بات نہیں ہوتی. بہرحال ان کا وفادار ملازم تھا جو مر گیا ہے. اب بہت ساری کہانیاں تو اس کے مر جانے سے ہی ختم ہو گئی نا. اگر وہ زندہ ہوتا, پولیس اس سے تفتیش کرتی, زندہ پکڑا جاتا تو پھر کافی سارے حقائق سامنے آ جانے تھے. کسی پہ بھی کر سکتا تھا. اب وہ خود چونکہ دنیا سے جا چکا ہے, اس کے سینے میں جتنے راز تھے وہ سارے دفن ہی ہو گئے ہیں نا. کہ کیسے یہ پلاننگ ہوئی, کس طرح اس کو بھیجا گیا, اس کے اور ساتھی کتنے وہاں پہ موجود تھے. کیونکہ یہ بھی ابھی تک کی معلومات میں چیز سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اکیلا نہیں تھا, وہاں پہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اور وہ وہاں سے فرار ہوئے اس واقعے کے بعد. کیونکہ ٹارگٹ ان کا اچیو ہو گیا تھا اور وہ بڑا پرفیکٹ ٹارگٹ پہ گیا کہ اس نے موقع ہی نہیں دیا اور جان لینے میں کامیاب ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جو ہے 30 سال سے لڑائی ہے, لڑائی کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی ہے, اور یہ 30 سال آپ بتا رہے ہیں نا کہ کب سے یہ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور ان کی تقریباً چوتھی نسل ہے, یہ چوتھی نسل آگے آگی ان پہ بھی ایسی اٹیک ہو رہی ہے. یہ بلا ٹرکاں والا جو جن کا اصل نام امیر الدین تھا, وہ ٹیپو ٹرکاں والا کے والد تھے. ان کا جو بنیادی طور پہ کاروبار تھا وہ گڈس ٹرانسپورٹ کا تھا. ہاں جی, انٹرنیشنل گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. شاہ عالم چوک میں کاسا ان کا ایک بڑا اڈا بھی ہے, وہاں پہ ان کی کافی پراپرٹی بھی ہے. ان کے پاس ایک عید محمد نامی شخص تھا کہ جو ملازمت کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا وہاں پہ. عید محمد کے 2 بیٹے تھے, ایک حنیف عرف حنیفہ, ایک شفیق عرف بابا, جو ایک دور میں لاہور شہر میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے. اور وہ کب بنے؟ وہ بلا ٹرکاں والے کے قتل کے بعد بنے. ہوا کچھ یوں تھا کہ جو حنیف عرف حنیفہ تھا اس کو بلا ٹرکاں والے نے اپنے پاس ملازمت پہ رکھ لیا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بطور گن مین اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. اس دوران ان کا چونکہ ان دنوں ٹیپو ٹرکاں والا بھی نوجوان تھا تو کوئی ان کا جھگڑا ہوتا ہے اور اس جھگڑے میں ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے جس میں ٹیپو ٹرکاں والا بھی نامزد ہو جاتا ہے, حنیف عرف حنیفہ بھی نامزد ہو جاتے ہیں. بلا ٹرکاں والا اپنے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا کو اس مقدمے سے ریلیکس کرا لیتا ہے یا اس کو کلیئر کرا لیتا ہے, لیکن وہ پھنس جاتے ہیں بھائی. انہیں اس چیز کی رنجش تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو تو کلیئر کروا لیا اور ہم اس مقدمے میں پھنس گئے, بلا ٹرکاں والا کو قتل کر دیا. اچھا, اس قتل کے بعد اس سے قبل بلا ٹرکاں والا یا تیفی بٹ گروپ, گوگی بٹ گروپ, ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی دشمنی نہیں تھی. کوئی ماں کبھی کوئی دیکھیں چتراہٹ تو ہر دور میں رہی ہے نا, شہر ہو, ایک چھوٹا علاقہ ہو, گاؤں ہو, چتراہٹ کا ہر جگہ یہ ایک رولا تو چلتا ہے. کوئی چھوٹے موٹے ایشوز ان کے چلتے بھی ہوں گے لیکن اتنی سنگین دشمنی نہیں تھی.
مین وائل یہ ہوتا ہے کہ حنیف اور فنیفہ اور شفیق اور بابا جو ہے وہ ٹیفی بٹ کیمپ میں چلے جاتے ہیں. وہ لوگ ان کو پناہ دے دیتے ہیں, ان کی سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں. وہاں سے بلا ٹرکاں والا اور ٹیفی بٹ گروپ کی دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے. 2003 میں ٹیپو ٹرکاں والا پہ ایوان عدل کی بیک سائڈ پہ نا ایک ہندو کاف کا دفتر ہے, وہ وہاں گیا تھا کسی کام سے. تو جب باہر نکلنے لگا ہے تو وہ پہلے سے گھات لگائے بیٹھی ہوئی تھی ایک ٹیم, انہوں نے اٹیک کر دیا. اس اٹیک میں ٹیپو ٹرکاں والا تھا وہ شدید زخمی ہو گیا, جبکہ وہاں پہ بے گناہ جنہیں آپ راہ گیر بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس میں شاید غالباً وہ 5 لوگ مارے گئے تھے. اور اس دور میں بھی اس وقوعے کا جو مقدمہ تھا وہ تیفی بٹ, گوگی بٹ, سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر, ملک احسان, شفقت بگا بٹ, خالد چٹا, مبین بٹ اور عامر بوڑا نامی شخص کے خلاف درج ہوئے تھے. اس مقدمے میں تیفی بٹ, گوگی بٹ, عابد باکسر, ملک احسان, یہ ان لوگوں کو مشورے میں نامزد کیا گیا تھا. جس طرح اب جو بلاج کا مقدمہ ہوا ہے اس میں بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو مشورے میں نامزد کیا گیا 109, جسے دفعہ اس میں 109 لگتی ہے کیونکہ وہ موقع پہ موجود نہیں تھے. اس مقدمے میں یہ سب لوگ آہستہ آہستہ کلیئر ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد دوسری جو کوشش ہوئی اور وہ کوشش کامیاب ہو گئی, وہ لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں 2010 غالباً جنوری کا مہینہ تھا. وہ اس میں ٹیپو ٹرکاں والا جب دبئی سے پاکستان پہنچتا ہے, لاہور ایئرپورٹ پہ اترتا ہے, جیسے ہی وہ پارکنگ میں آتا ہے اپنی گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک نوجوان تھا جو آج کل جیل میں ہی ہے, خرم اجاز, وہ فائرنگ کر دیتا ہے. فائرنگ جب کی زد میں آ کے ٹیپو ٹرکاں والا پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دور میں میوں اسپتال لایا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ دم توڑ جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت ٹیپو ٹرکاں والا کو پر حملہ ہوتا ہے تو وہ جان کی بازی کچھ ہی لمحوں بعد ہار گئے تھے, لیکن ان کی موت کو کافی دیر تک ڈاکٹروں نے ڈکلیئر نہیں تھا کیا. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ہجوم جو تھا وہ میوں ہسپتال پہنچ چکا تھا اور بڑے اشتعال میں تھے. جو ٹیپو ٹرکاں والا گروپ تھا بہت اشتعال میں تھا اس وقت, کہ میں خود اس وقت موقع پہ موجود تھا وہاں پہ, کہ ہسپتال میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اتنے لوگ آ گئے ہوئے تھے. اس ڈاکٹروں نے اپنی سیف سائڈ دیکھنی تھی. اگر وہ ایک دم کہتے ہیں نا کہ ایکسپائرڈ ہیں تو وہاں پہ تو ایک سمجھ لیں کہ جنگ کا منظر ہو جانا تھا. اور اس وقت پھر یہ صورتحال ہوئی تھی کہ لاہور پولیس کے مختلف تھانے, درجنوں تھانوں کی پولیس کو وہاں طلب کیا گیا اور میوں ہاسپٹل میں, اور پھر کافی دیر بعد جا کے انہوں نے ماحول کو ذرا بار دیکھا, دیکھنے کے بعد ریلیکس ہونے کے بعد ان کی موت کو ڈکلیئر کیا تھا. سیم صورتحال جو بلاج کی ہوئی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ بلاج کے حوالے سے جو میرے پاس معلومات تھیں کہ وہ تقریباً موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی, اس کی سانسیں تھیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں راستے میں وہ دم توڑ گیا تھا, لیکن کچھ دیر روک کے انہوں نے اس کی موت کو ڈکلیئر کیا تھا. کیونکہ 4 فائر لگے نا, تو چونگ سے جناح ہاسپٹل میں کوئی ہے ڈفرینس؟ اب یہ 2010 کا جو وقوعہ تھا اس کا مقدمہ بھی تیفی بٹ, گوگی بٹ, ملک احسان, تب ان لوگوں کو بھی مشورے میں رکھا گیا 109 میں. اور خرم اجاز جو تھا جس لڑکے نے فائرنگ کی تھی وہ موقع پہ گرفتار ہو گیا تھا, جبکہ اس کے جو ساتھی تھے وہاں پہ شہباز سائیں, احسن شاہ اور ایک لڑکا تھا عمران گولی, وہ فرار ہو گئے تھے. اس میں بھی یہ لوگ تقریباً سارے ہی کلیئر ہو گئے. اس میں صرف خرم اجاز کو سزائے موت ہوئی, جو اس نے پھر بعد میں اپیل کی کورٹ میں تو وہ سزائے عمر قید میں تبدیل ہو گئی. اور وہ جو خرم اجاز ہے وہ ان دنوں بھی جیل میں ہے اور وہ اپنے قید کے دن گزار رہے ہیں وہاں پہ. تو یہی چیز میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, جو جن خاندانوں میں دشمنی ہیں اور ختم بھی ہوئی ہیں. ابھی اسی کی بلاج کی صلح ہوئی تھی وہاں بسین پنڈ جسے ہم کہتے ہیں, گاؤں بسین گاؤں, وہاں پہ وہاں بھیلا بٹ گروپ, ان کے ساتھ بھی ان کی دشمنی تھی. ادھر سے چونکہ ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ لکھو ڈیر کے بابر بٹ گروپ اٹیچ تھا, ایک ہی یہ گروپ تھا سارا. پھر ان لوگوں کی صلح ہوئی وہاں پہ, جس میں سہیل شوکت بٹ جو ابھی نون لیگ کے MP منتخب ہوئے ہیں, شفقت بگا بٹ, ان لوگوں کے ساتھ صلح ہوئی اور وہ صلح آج تک قائم ہے. اور اس صلح ہونے سے بھی بہت حد تک ایک امن کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو یہ ایک شاید بات ہوتی ہے کہ دشمنیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, صلح ہونی چاہیے, تاکہ اس طرح ایک انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو. اس چیز کے باوجود ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے جو میرے تجربے میں دیکھنے میں آئے ہیں, میں نے بہت سارے دشمن دار گھرانوں کو
مجھے موقع ملا قریب سے دیکھنے سے. کوئی بھی دشمن دار گھرانے کا کوئی فرد ہے نا, وہ اندر سے خوش نہیں ہے, وہ دشمنیوں سے تنگ ہے. یہ میں آپ کو ایک انکشاف کر رہا ہوں آج کہ میں بہت سارے ایسے دشمن دار گھرانوں کو جانتا ہوں جو اندر سے تنگ ہیں, خوشحال جینا چاہتے ہیں لیکن دشمنی نے ان کو گھیرا ہوا ہے کہ وہ نہیں جی سکتے. ہم ایک آزادی کی لائف زندگی, ہمیں یہ جو ایک کمروں میں قید ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے, بچوں کے حوالے سے خوف رہتے ہیں. اپنے لیے تو انسان شاید اتنا نہ سوچے, آگے اپنی نسل کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے سوچتا ہے. سیم صورتحال بلاج میں بھی دیکھی ہوئی ہے کہ وہ ان دشمنیوں سے وہ مطلب تنگ تھا اس بات سے کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جی مجھے تو یہ ورثے میں مل گئی نا, کیونکہ جس وقت ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہوا ہے, بلاج اور اس کے بھائی اور دیگر فیملی ان کی دبئی میں تھی. بلاج یہاں بیکانا اسکول میں پڑھتا رہا ہے, اس کے بعد دبئی میں پڑھ رہا تھا. میں اسٹڈی کے لیے گئی ہیں تو ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو پھر یہ وہاں سے فیملی لے کے آئے واپس. کیونکہ اب وہ ٹیپو ٹرکاں والے نے اپنی زندگی میں انہیں دبئی منتقل کر دیا تھا, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہاں پہ غیر محفوظ خطرہ ہے ان کو لی. اب وہ جب جس وقت ٹیپو ٹرکاں والا کا قتل ہوا ہے تو بلاج جو تھا 16 سال اس کی عمر تھی. اب بلاج کو تو دشمنی اس کی گود میں مل گئی نا, گود میں مل گئی دشمنی, ایسے ہی اپنے باپ دادا کی جو چلتی آ رہی ہے. جب ملک اسد کھوکر کے بھائی کو قتل کیا گیا, ملک مبشر گوگا کو, آپ کو یاد ہوگا شادی کی تقریب میں, اور تھوڑی دیر پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں سے اس شادی میں شرکت کر کے واپس نکلے تھے, تو پیچھے سے یہ وقوع ہو گیا تھا. تو سر یہ بھی شادی میں شرکت کی ہے نا, تو سی آئی کے آفیسر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے وہی کہا, ہاں سی آئی اے افسر کے, وہ بھی اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں آپ سے, سی آئی اے افسر کے حوالے سے بھی, وہ بھی اچھا پوائنٹ آپ نے مجھے اٹھایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس جب انسان کی موت آنی ہو نا, تو تمام تر سیکیورٹی, تمام حصار جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے. اب آپ یہ دیکھیں نا, بلاج کی سیکیورٹی کو کم نہیں ہوتی تھی, وہ بھی درجنوں گن مینوں کے ساتھ جاتا تھا, اس درجنوں گن مینوں کے ساتھ نکلتا تھا, اور اس کے ساتھ اس وقت بھی کافی لوگ تھے, اسے گن مین بھی تھے, اس کے دوست بھی تھے, اس کا چھوٹا بھائی وہاں پہ اس کے ساتھ تھا. اب وہ جو اس مقدمے کا مدعی بھی بنا, وہ بھی شادی پہ موجود تھا. لیکن اب اس کی موت آئی ہوئی تھی, اس کی زندگی کے دن پورے ہوئے تھے, تو وہ کوئی سیکیورٹی کام نہیں آئی. یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گن مینوں کے سائے میں نکلتے ہیں تو ہم بہت محفوظ ہیں. جب انسان کی جان جانی ہوتی ہے اس ٹائم کوئی گن مین کام نہیں آتا. اس میں ایک مثال میں آپ کو بابر بٹ آف لکھو ڈیر کی بھی دوں گا کہ اس پہ 2-3 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے, زخمی بھی ہوا, بچ بھی گئے, لیکن جب موت آئی تھی اپنے گھر کے اندر ہی تمام تر گن مینوں کے باوجود شوٹرز نے گھر کے اندر جا کے مار دیا تھا. تو وہ کی بات اس میں نا, اب حالانکہ انہوں نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں کہ بلٹ پروف گاڑی بھی لی ہوئی تھی, درجنوں گن مین بھی ہوتے تھے, لیکن جب زندگی ختم ہونے کا ٹائم آیا ہے تو نہ وہ بلٹ پروف گاڑیاں کام آئی ہیں, نہ وہ گن مین کام آئے ہیں. ابھی آپ نے ایک سی آئی اے افسر کا ذکر کیا ہے, وہ ہے شکیل بٹ. شکیل بٹ کا ٹرکاں والے گھرانے کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. جب وہ ہیڈ کانسٹیبل ہوا کرتا تھا, وہ تب سے ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ ہی اٹیچ تھا, اس گھرانے کے ساتھ اٹیچ تھا. اور یہ اتفاق کہہ لیں یا اس کو اب کس اینگل سے دیکھتے ہیں, کیونکہ پولیس ان سے بھی تفتیش کر رہی ہے کہ جس ٹائم ٹیپو ٹرکاں والا کا لاہور ایئرپورٹ پہ قتل ہوا تو شکیل بٹ موقع پہ موجود تھا. وہ یہ سر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہاں, وہ ان کو ریسیو کرنے گیا ہوا تھا, اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ شکیل بٹ کا بہت زیادہ ٹائم ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ گزرتا تھا. اب ان دنوں شکیل بٹ سب انسپیکٹر کے عہدے تک ترقی پا چکا ہے, سی آئی اقبال ٹاؤن میں وہ تعینات ہے, اور پچھلے دنوں بھی جو پولیس مقابلے شوٹرز کے ہوئے ان میں بنیادی رول بھی شکیل بٹ کا رہا. شکیل بٹ کی بڑی گرپ ہے کرائم کے حوالے سے یا کرمنل لوگوں کے حوالے سے, اس کا نالج بہت ہے, اس کی انفارمیشن بہت ہے, اس کی ورکنگ بھی بہت ہے, اور کئی شوٹروں کو اس نے پکڑ کے پولیس مقابلے بھی مارا ہے. اب جب بلاج جس دن قتل ہوا ہے اس شادی کی تقریب میں وہ ویڈیوز بھی آئی ہیں, وہ بھی ویڈیوز وہ شکیل بٹ اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہلو پہ دیکھ رہی ہے پولیس. اب یہ تو پولیس ہی بہتر بتا سکتی ہے, پھر بات ہے وہ آپ اور میں یہ فیصلہ نہیں اس چیز کا کر سکتے. اور ایک اور بات جو ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کی طرف ہائی لائٹ نہیں ہوئی, کہ جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو قاتل تھا نا شوٹر,
اس کا جو ویپن تھا وہ بھی موقع سے غائب ہوا ہے. وہ ابھی یہ تک تو آپ بتا رہے ہیں وہ ابھی تک پولیس تک ابھی تک نہیں پہنچا. میں بھی ویپن کہاں رات کو وہ ویپن کہاں گیا, ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں نا, اب جو مال مقدمہ جسے ہم کہتے ہیں, جسے فائر کیا گیا ہے, وہ ابھی تک پولیس کے پاس نہیں ہے, نہ سی آئی اے والوں کے پاس ہے, نہ انویسٹیگیشن والوں کے پاس ہے. صرف اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, وہ ان کے پاس ہے. وہ ان کے پاس ہے. وہ پسٹل بھی وہاں سے غائب ہوا. اب وہ پولیس کچھ دیر بعد آج برآمد کر لے, کل کر لے, یا کیا, اس پہلو پہ بھی افسران دیکھ رہے ہیں کہ وہ پسٹل گیا کہاں ہے. لیکن ابھی تک جب آپ میرا انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ آلہ قتل پولیس کے پاس نہیں ہے. یہ تو ناظرین اصل حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. خرم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی ہیں, اور مزید بھی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. MYK نیوز کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.